ربك يبسط الرزق لمن يشاء. میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کہیں گے اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے. نماز کی نیت ہے ہی اللہ اکبر. آپ مسجد میں آئیے، وضو بنا کے آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آئیے. سنت پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، دل میں نیت کیجئے سنت اللہ اکبر. آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ تو نماز کے بیچ میں آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں بسم اللہ بتائی ہے اللہ کے رسول نے. تم پہلے بسم اللہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی اکرم کی اس بسم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نئی بسم اللہ ایجاد کی ہے. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسے ہی مولوی جرجیز کو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. پرسوں رات جو جاگنے والی تھی وہ سونا پور بھانڈوب میں تھی، اور اسی دن مالونی والے آ گئے، ملاڈ والے کہنے لگے مولانا ایک ہی رات 2 جگہ بول دیجیے. بیچارے یہاں تقریر کر رہا، وہاں دوسری جگہ کے لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہیں. ایک جگہ بولا 12 سے 1 تک، اور پھر وہاں سے گیا 1 گھنٹے کا سفر کر کے 2 بجے پہنچا، اور وہاں 2 سے 3 تک وہاں بولا. اور پہلے دن جو 25ویں رات تھی کرلا میں بولا. وہ روک رہے تھے آج کی رات بھی. میں نے کہا نہیں بھائی میرے بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھی جانے دو، والدین کی طبیعت، ہمارے والد کی طبیعت خراب ہے، ٹکٹ تھا. تو میرے بھائیوں ان مسائل پر غور کیجئے. ان مسائل پر مسئلے وہی چلیں گے، اپنی عقل سے نہیں. شریعت نام ہی نہیں ہے اپنی عقل کو دخل دینے کا. شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا. جہاں بسم اللہ بتائی وہاں بسم اللہ پڑھو گے. ابھی دیکھنا چاند ہوگا جب عید کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اللہم اہلہ بالامن والایمان. یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اگر ہاتھ اٹھا دیں تو حرج کیا ہے؟ تو پھر لیٹرین میں بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لو تو حرج کیا ہے؟ جب لیٹرین میں ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی طریقے سے چاند کی دعا بھی ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. نہیں ہے ثابت. بہت سے لوگوں کو دیکھا اذان دی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. ارے اللہ کے بندے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے. یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے. جہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہمیں وہاں نہیں اٹھانا ہے، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا ہے. شب قدر ہے آج کی رات، اکیلے میں جائیے اٹھائیے ہاتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں اٹھاؤ ہاتھ، جتنی لمبی دعا مانگنا ہو مانگو. یہ مولوی والی دعا نہیں، اللہ روزی روٹی میں برکت دے آمین، اللہ فلاں بیمار ہے اس کو طبیعت ٹھیک نہیں آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گئی دعا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے. یہاں فارمیلٹی نہیں، یہاں اپنی دعا مانگو. اس لیے کہ جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہو مولانا جرجیز کو بھی بتانا نہیں چاہتے ہو. ہے بھائی آپ کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. مانگیے آج اپنے رب سے، اور آپ اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے جس سے چھپی نہیں ہے اس سے مانگو. اللہ میرے فلاں کو کینسر ہے، دنیا کے ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، آئے اللہ تو تنکے میں جان ڈالنے والا ہے، آئے اللہ میرے فلاں کو تو اس بیماری سے نجات عطا فرما. مانگو دعا، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، جو رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ میری بیٹی کے لیے دیندار رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ ایک استقامت والا رشتہ عطا فرما دے. مانگیے دعا، کون منع کر رہا ہے؟ آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے ہی. آج کی رات تو اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے ہی. مانگیے، ہاتھ اٹھا کے مانگیے، اور آنسو بہا کر مانگیے. یہ آنسو بناوٹی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ہونا چاہیے. فرمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ میں ایک بھی آنسو آ گیا، اگرچہ اس آنسو کی مقدار مکھی کے سر کے برابری کیوں نہ ہو، وہ آنکھوں سے زمین پر ٹپکا ہی نہ ہو. آنکھوں میں آ گیا
لیکن آیا ہو اللہ کے خوف سے، آیا ہو اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آنکھوں میں آیا اور مکھی کے سر کے برابر آ گیا، لیکن زمین پر نہیں گرنے پایا۔ اس کے باوجود اگر وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے آیا اور آپ کے آنکھوں میں آ گیا، تو اللہ رب العالمین ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مانگو، روئیے اور گڑ گڑائیے اپنے رب کے سامنے۔ ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ خود کہہ رہا مانگو، اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی، وہ کہہ رہا مانگو، اور یہ بھی کہہ رہا میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، لو یہ بھی لو، قرآن کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، اگر تم میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاؤ گے، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا۔ لو اتنی بڑی وارننگ، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، اگر تم میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاؤ گے، مجھے نہیں پکارو گے، تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا، اور پھر دوسری ایسی قوم پیدا کروں گا، ایسی امت کو لاؤں گا جو اس دنیا میں پیدا ہوگی اور میرے سامنے گڑ گڑائے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی، اور میں ان کو ان کے مانگنے کے مطابق ان کو دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کو پکاریں، اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو اللہ سے مانگیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو مانگو، گڑ گڑاؤ، لیکن بناوٹی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فرضی، ایک ڈپلیکیٹ۔ ایک منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے، ایک منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے، اٹھے الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کا طریقہ میں نے بتایا تھا، شاید نئی بستی ہی میں بتایا تھا میں نے دعا مانگنے کا طریقہ۔ الحمدللہ رب، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اس کے بعد مانگیے، اور آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ جتنا مانگ سکتے مانگیے، اور جب مانگ چکو ختم کرنا ہو تو ختم کرنے سے پہلے یہ پڑھیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ درود ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ درود ہے، یعنی درود شروع میں بھی پڑھنا ہے اور دعا جب ختم کرو تب بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ درود وہی ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف والا درود نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا، پتہ نہیں یہ کہاں کا درود، ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا۔ تو یہ درود اپنے بناوٹی درود نہیں، اللہ کے نبی یہی درود پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اور جب دعا مکمل کرتے تھے تو یہی کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد یہ درود وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ اٹھ جائیے، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں، صرف چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا۔ یہ دعا مانگنے کا دوبارہ یہ طریقہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہ گئے ہو نئی بستی، تو یہ سیکھ لیں، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو مانگیے اللہ سے، اور نیت کو بالکل صاف رکھیے۔ یاد رکھیے گا ساری چیزوں کا اعتبار نیت پر ہے، نیت پر۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بس اس حدیث کو سنانے کے بعد آپ آزاد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا تو وہ صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس بہت سا مال تھا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا غریبوں میں، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس طریقے سے کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کی جائے، بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے، سنیے بہت پیاری حدیث ہے، وہ شخص رات میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں۔ ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے، صدقہ دینے والے نے پوچھا بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو، کیا کوئی مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے۔
اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو، یہ مال میرے پاس ہے، تم لے جاؤ، اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے۔ یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا، اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی، تھوڑی ولا تقتلوا أولادكم خشية